پر ان کو شیشہ اور وہ نہیں دیا گیا تھا سامان جو شیپ کے لیے ہوتا ہے. شیپ بعد میں دے دی گئی. بالکل بعد میں جو ہے وہ شیشہ. اچھا اب آ جاتے ہیں باڈی لینگویج. اب باڈی لینگویج جب وہ آئے ہیں اور بڑا دیکھ کے فوراً کہتے ہیں ہاں جی نہیں کیسے ہو, پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا ہوں. اس تراشے کے حوالے سے کنفرم کر دیجیے گا جس سے لوگ معافی نامے کا نام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے. افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جیسا بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا کہ لوگ ریلیکس ہو جائیں کہ وہاں پر تو وہ بڑی جو ہے باتیں شاتیں کر رہے ہیں, ڈیلز کر رہے ہیں, اس بات کی معافی مانگنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں یا اس بات کے اوپر کہ مجھے یہاں سے نکالو جس طرح سرکولیشن سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے, یہ جو سرکولیشن کی جا رہی ہے نا یہ جان بوجھ کر ایک پراپوگنڈا ہے. خان صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کسی اور کو اپنا جانشین مانتے ہیں یا ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی رن کریں گے جیل سے بیٹھ کر؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک کمیٹی بنا کے گئے تھے, اس میں انہوں نے سارے جو ہے لوگ شامل کیے کہ سارے فیصلے ان کی مشاورت سے ہوں گے. مطلب کہتے تھے جب بتایا جاتا نا کہ اس کا مرڈر ہو گیا تو خان صاحب بڑے ہی مطلب ان کا اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے, آپ بھی ملتے تھے جی تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو ہی مار رہے ہیں یار. گڈ ایوننگ, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج کی اس ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ آن JFPC میں ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے انتہائی اہم ممبر, خان صاحب کے لیگل افیئرز کے اوپر ترجمان, کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ان کے پاس پاور آف اٹارنی بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجھوتا صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو جمیل بھائی, بہت شکریہ. نعیم صاحب, ایک تراشا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہے. اس سے پہلے کہ میں PTI سے ریلیٹڈ اور خان صاحب سے ریلیٹڈ مزید ڈیٹیل میں جاؤں, اس تراشے کے حوالے سے کنفرم کر دیجیے گا جس سے لوگ معافی نامے کا نام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے. دیکھیں جو معافی نامے کے حوالے سے خبر چلائی جا رہی ہے نا جی, اس کے اوپر میں نے واضح طور پر ٹویٹ بھی کیا ہے اور تمام باتوں کی تردید اس لیے کی ہے کیونکہ میری کوئی 5 سے 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے جیل کے اندر. تو ایک لمحے کے لیے میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ خان صاحب کوئی اس طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں. خان صاحب پہلے دن سے لے کر جو ان کی سٹرگل تھی, انصاف جو انہوں نے تحریک انصاف نام رکھا, ایک لمحے کے لیے ان کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے جذبے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں, میں پریشان ہو گیا ہوں. بلکہ جب لاسٹ ٹائم بھی میں ان سے ملا تو میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے. لیکن ان کا ایک جملہ تھا, انہوں نے کہا جی میرے لیے یہ 5 اسٹار ہے. اچھا, تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا. اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے پوچھا کہ کوئی ڈیل کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں, کوئی آیا ہے ملنے کے لیے, انہوں نے کہا جی ایک بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں ٹائم کے اوپر اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اس کے اوپر بات چیت میری پارٹی کرتی ہے, کرے, اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور کوئی ایسی خبر جو بھی چلائی جا رہی ہے تمام باتوں کی انہوں نے تردید کی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایک یہ بھی چلایا جا رہا تھا کہ بی بی صاحبہ ملی ہیں کسی سے, وہ انہوں نے رابطہ کیا ہے, کوئی اندر جیل کے اندر بندہ گیا ہے, کوئی اس کی ملاقات ہوئی ہے. تو بیسیکلی جب بی بی صاحبہ بھی ان سے ملی, انہوں نے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے. جیل کے اندر ایسی جان بوجھ کر افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جیسا بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا کہ لوگ ریلیکس ہو جائیں کہ وہاں پر تو وہ بڑی جو ہے باتیں شاتیں کر رہے ہیں, ڈیلز کر رہے ہیں اور بالکل اپنی مرضی سے اندر رہ رہے ہیں. تو وہ لوگ پھر بڑے ریلیکس ہو گئے اور اس کے بعد انہیں سزائے موت ہوئی. تو سیم اس طرح کا جو ہے وہ سینیریو بنایا جا رہا ہے ریپیٹ کرنے کے لیے. تو ان چیزوں سے, ان خبروں کی جو بالکل ہے صداقت نہیں اور نہ ہی بی بی صاحبہ کسی کے ساتھ ملی ہیں, بالکل تردید کی. پنجھوتا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیک سرکولیشن ہے, اور اگر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے پیچھے ہے؟ بالکل جی, دیکھیں یہ جو سرکولیشن انہوں نے کی ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب خان صاحب سے لیگل کیسز کے حوالے سے یا ویسے آپ نے اس دن دیکھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا تو زیادہ تر ان کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ انگلش میں لکھتے ہیں, اور اردو میں جو ان کی رائٹنگ ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے, جو سگنیچر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے, اور یہ ورڈنگز ہی ساری غلط ہے. جب وہ سارا میں نے پڑھا پیپر تو اس سے واضح لگ رہا تھا کہ خان صاحب نے جب بھی یہ بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جب JIT کے سامنے پیش ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا حق ہے اور وہ آئین دیتا ہے, اور مجھے جس طرح سے اغوا کیا گیا تو میں نے بالکل جو ہے لوگوں نے نکلنا تھا, انہوں نے پرامن احتجاج کرنا تھا. باقی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, جو واقعہ سارا ہوا اس کے اندر کون ملوث تھے, کیمرے کس نے اتارے, کون کون اس کے اندر کردار تھے, کس نے اکسایا, یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے
لیکن میرے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی اگر ویڈیو آڈیو کوئی ایسی آپ کے پاس چیز ہے GIT کو تو آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ بالکل وہ بے بس نظر آئے, کوئی ان کے پاس چیز نہیں تھی. اب دوبارہ یہ کہہ دینا کہ وہ ملوث پائے جا چکے ہیں, ان کو سزا ہوگی, یہ ہوگا. سزا جزا دیکھیں عدالت نے دینی ہے, GIT نے نہیں دینی. اور خان صاحب کی بیل بھی اسی بنیاد کے اوپر ڈسٹرکٹ کورٹ سے کنفرم ہوئی 9 مئی کے حوالے سے کہ کوئی شواہد نہیں ملتے کہ ایک بیہائنڈ دا بار پرسن ہے. تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت نہیں, نہ اس کے پاس کوئی موبائل ہے. تو یہ چیزیں آئی مرتبہ یہاں پہ. جی خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اٹک جیل کے اندر؟ 5 سے 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں جی. اور اگلی ملاقات کب ایکسپیکٹڈ ہے؟ منگل. اچھا, ان ملاقاتوں میں کہیں بھی خان صاحب نے کوئی اندیا اس بات کا دیا کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ نہیں, کس بات کی معافی مانگنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں, یا اس بات کے اوپر کہ مجھے یہاں سے نکالو, جس طرح سرکولیشن سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو سرکولیشن کی جا رہی ہے نا, یہ جان بوجھ کر ایک پراپوگنڈا ہے. کبھی صحابہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ جی سائفر جو ہے وہ برآمد کرنا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ میں وکیل قتل ہوا ہے تو اس کا جو FIR ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہوگی اور سزائے موت ہوگی. بات یہ ہے کہ ایک طرف وقوع ہوتا ہے, دوسری طرف بیٹھ کے PMLN یا کسی اور جماعت کا رہنما وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ یہ اس کے نتائج ہوں گے اور اتنی سزا ہوگی. سزا عدالت نے دینی ہے, آپ کیوں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیس بھی نہیں بنا رہے, ہمارا تو کوئی کیس سے تعلق بھی نہیں ہے. باقی رہ گئی بات معافی کے حوالے سے, تو خان صاحب کا واضح اس کے اوپر تھا کہ دیکھیں ہمیشہ جو آزادی ہے وہ پلیٹ میں نہیں ملتی اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور میں ہر طرح کے امتحان قربانی کے لیے تیار ہوں اور قوم بھی تیار ہے اور دے رہی ہے. اور یہی میری کامیابی ہے کہ جو میں اپنا جو میرا ویژن تھا, یہ جو میری لائنز تھیں وہ میں دے کے آیا ہوں. اور ابھی بھی میں اگر جیل کے اندر ہوں تو لوگ جو ہیں اسی چیز کو یہ بھول جائیں کہ کوئی اور جماعت آئے گی. جتنی کوشش کر لیں صرف بلے کا ووٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. اس طرح کا ان کا عزم ہے, اور وہ کیسے کوئی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کریں یا کوئی اس طرح کا لیٹر لکھیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے کے اوپر عدالت اندر لگتی رہی ہے, لگ رہی ہے اٹک جیل میں, تو لیگلی یہ کتنا فیزیبل ہے, امپورٹنٹ ہے, خاص طور پر اس وقت جب آلریڈی جو ملزم ہو وہ ریکویسٹ کر چکا ہو کہ میری سنوائی جب میں باہر تھا تو اسکائپ کے اوپر ہونی چاہیے یا ویڈیو لنک کے اوپر ہونی چاہیے, اور اب جب کہ ضرورت تھی ان کو عدالت لانے کی تو جیل کے اندر عدالت لگائی جا رہی ہے. دیکھیں یہ بات میں نے باقاعدہ طور پر جا کر وہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں جج صاحب کے سامنے بھی کی کہ بات یہ ہے کہ جب خان صاحب واقعی زخمی تھے اور میڈیکلی فٹ نہیں تھے تو اس وقت ہم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب آ نہیں سکتے, یہ ریزنز ہیں. اور دوسرے نمبر پر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پر آئے روز جو ہیں وہ وقوعے ہوتے تھے, آئے روز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی. تو واضح طور پر جو ہے وہ جج صاحب نے آگے سے خاموشی کا اظہار کی, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت خان صاحب کو پیش کروانے کے لیے وارنٹ نکالے جاتے تھے, اور زمان پاک 26 گھنٹے آپریشن بھی ہوا, نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, لوگ شہید ہوئے. تو آج جو ہے اگر یہاں پر پیش کرنا ہے تو جان بوجھ کر خان صاحب کی تصویر سے ڈر رہے ہیں, اور خان صاحب کی ویڈیو جو ہے اس سے ان کو ڈر ہے کہ وہ آئے گی اور پھر وائرل ہوگی اور پھر ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا. اس چیز سے جو ہے ان کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ ان کی گھبراہٹ دور کریں اور خان صاحب کو بلائیں. کیوں نہیں بلا رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے سپرنٹینڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, تو یہ ریزن ہے. جی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ سیکیورٹی انتظامیہ نے دینی ہے. اس انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا جائے تاکہ وہ جو ہے ان کو جو فری فیئر ٹرائل ہے وہ ملے. اب یہ چھپا کے یعنی کہ ایک بند کمرے کے اندر ایک کارروائی کر کے اور سزا دینا چاہتے ہیں, جیسا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر 5 دنوں کے اندر بغیر سنے ہمیں جو ہے وہ فیصلہ دے دیا گیا, اور دوسرا فیصلہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. سائفر کیس کے اندر بات ہے ہی کوئی نہیں, باہر سے دھمکی ملتی ہے, دھمکی آئی کہ حکومت کو گرا دو. حکومت بجائے یہ کہ اس وقت جو ہے ان کو ڈٹ کے جواب دیا جاتا, ان کو آگے سے ریبٹل کیا جاتا, اور فوراً تابعداری کرتے ہوئے حکومت بھی گرا دی گئی اور ساتھ میں اس بندے کو جیل میں ڈال دیا جس نے قوم کو بتایا کہ کیسے کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی آ کے سازش مداخلت کر سکتا ہے. تو اس طرح کے کیسز ہیں. ابھی تک اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہماری درخواست پینڈنگ ہے. اٹک جیل جو عدالت ٹرانسفر کی گئی ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تمام فیصلے جو ہیں محفوظ کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ چلیں توشہ خانہ کیس کے معاملے کے اندر جو بھی ہے
پھر دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، پھر اس کے بعد 180 کیسز ہیں. تو کس کس کیس میں ضمانت ہوتی رہے گی اور کتنا عرصہ لگے گا قانون اور انصاف کے کٹہرے سے انصاف کسی شخص کو ملنے کے لیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بڑا واضح ہوں کہ یہ کیسز جو ہے نا یہ لیگل نہیں جنگ لڑی جا رہی. اس وقت جو ہے پولیٹیکل جنگ ہے، اور کیسز جو ہیں اگر لیگلی دیکھے جائیں تو ایک دن میں ضمانت. نون لیگ کی خواہش پہ ہو رہا ہے سب. دیکھیں اوور آل سب کی خواہش پہ ہو، سب کی خواہش پہ. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں 40 سے زیادہ کیسز کے اندر ضمانت کنفرم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور کیسز ہیں مطلب 150 پلس جو کیسز ہیں، زیادہ تر جو خان صاحب کا رول پایا جاتا ہے کیسز میں وہ 109 کا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی. اس بندے کا مائک ٹوٹا ہے اور خان صاحب نے پیچھے سے کہا ہے کہ اس کا مائک توڑ دو. اس بندے کو کیمرہ توڑا ہے تو وہ خان صاحب کی ماں کے اوپر، روڈ بلاک ہوا ہے تو وہ خان صاحب کی ماں کے اوپر ہوا ہے، اور اس کا جو ہے نا FIR اس پہ درج کر دو. تو اس حوالے سے کوئی ویڈیو آڈیو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ریکارڈ کے اوپر آئی جس کی وجہ سے بلز کنفرم ہو گئی. اب باقی بلز جو رہ گئی ہیں 100 پلس یا جو بھی، وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی کنفرم ہو جائیں گی. اور جو معاملات باقی کیسز کے اندر ہیں جیسے کہ سائفر کیس ہو، توشاخانہ کیس ہو، یا نیب القادر ٹرسٹ کیس ہو، یا انہوں نے ایک FIR درج کی ہوئی ہے وہاں پر کوئٹہ میں، کوئی ایک نیا مرڈر والا ایک نیا کیس بنایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی یہ تمام جو درخواستیں آپ نے دیکھا کہ نیب جو توشاخانہ کیس تھا اس کے اندر 1 مہینہ لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل ہوئی، حالانکہ وہ اگر دوسرے دن ہی سن لی جاتی تو آرڈر تو یہی آنا تھا. اسی طرح اگر یہ سن لی جاتی ہے جیسے کہ پہلے جان بوجھ کے نیچے ڈیلے کیا گیا کہ جج صاحب نہیں ہیں جی، وکیل صاحب بیمار ہیں جی، پیٹ خراب ہے، کان خراب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر بیل اس کے اوپر آرگومنٹ سنے جاتے ہیں ہفتے کو، جو کہ ڈیلے پہلے سے ٹیکٹس کی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن پہلے سے تیار ہو کہ کوئی نہ کوئی ہتھیار لے کے آتی ہے، وہ اگر ایکسیپٹ نہ کی گئی اور بیل سنی گئی تو بیل ہونی چاہیے، کیونکہ جو FIRs کے کنٹینٹ ہیں ان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے. اطلاق ہی نہیں ہوتا کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یا چوری کیا گیا. چوری کے حوالے سے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، اور چوری اگر جو ہے وہاں سے کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ ایک تو یہ کہ ڈی کلاسیفائڈ فارم میں وہ پیپر تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا کسٹوڈین PM نہیں ہوتا. PM نے خود نہیں وہاں پر لے کے اس کو اٹھا کے لے کے جانا تھا، بلکہ وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے. اب سیاسی مقاصد کیسے آپ جوڑتے ہیں کہ ایک سیاسی مقاصد کہاں پہ رہ جاتے ہیں؟ جب دھمکی ملی اور حکومت گر گئی تو سیاسی مقاصد تو ختم ہو گئے. سیاسی مقاصد کے لیے تو انہوں نے استعمال کیا ہے جنہوں نے استعمال کر کے خان صاحب کی حکومت گرا دی. تو بات یہ ہے کہ وہ بیل بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد نیب اور دوسرے کیسز ہیں. آپ ہوپ فل ہیں؟ ہم ہوپ فل ہیں، اور ہم یہ بھی ہوپ فل ہیں کہ ہماری پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں ہم نے صدا کی کہ کسی اور مقدمے میں خان صاحب کو گرفتار نہ کیا. FIA نیب اور سب کو پارٹیز بنا کے ہم نے وہ دائر کی ہوئی ہے. اب بات رہ گئی کہ اس میں بیل ہوگی اور اس کے بعد مزید گرفتار نہ کیے جائے، ہم یہی صدا کریں گے، اور اس کے بعد خان صاحب انشاءاللہ جو ہے باہر آئیں گے. جی ضمانت پہ باہر آئیں. بالکل. اب ذرا آگے آ جاتے ہیں نا، آپ کی لاسٹ میٹنگ کب ہوئی ہے؟ لاسٹ میٹنگ ہفتہ 10 دن ہو گئے ہوں گے. 10 دن پہلے آپ عمران خان صاحب سے جیل میں ان کے سیل میں ملے ہیں یا میٹنگ پلیس میں ملے ہیں؟ دیکھیں میں ان سے ملا ہوں میٹنگ پلیس پہ. میٹنگ پلیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر ملاقات ہوتی ہے. اور خان صاحب، مجھے وہ نقشہ سننا ہے جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، خان صاحب کی شباہت، ان کو آپ نے کیسا پایا؟ جہاں بیٹھے تھے ان کا مورال کیسا تھا؟ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ دیکھیں جب پہلی دفعہ خان صاحب سے ملے ہیں نا جی، تو خان صاحب وہ ایک جو ہے نا چھتری والا ایک بندہ وہ ساتھ تھا ان کے، اور وہ آ رہے تھے اور ساتھ اس نے وہ کیا ہوا تھا، اور خان صاحب پیدل آئے ہیں. اس کے بعد تو آتے رہے وین کے اوپر، تو شلوار قمیض میں تھے، ٹراؤزر شرٹ میں. اور جب وہ انٹری انہوں نے کی ہے تو اسی انداز میں ایسے جھک کے اندر وہ دروازہ تھوڑا سا جھکا ہے، تو وہ اندر جب داخل ہوئے ہیں. واز ہی بیئرڈ ایٹ دیٹ ٹائم؟ داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ اس دن 2 دن ہو گئے تھے جب فرسٹ ملاقات ہوئی، اور جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کی شیو ہوئی تھی. تو میری کسی ملاقات میں ان کی داڑھی نہیں بڑھی ہوئی. اچھا، یہ جو مختلف اینکرز صاحبان کی جانب سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ ان کی شیو بڑی ہوئی ہے، اتنے دنوں سے انہوں نے شیو نہیں کی، ان کی داڑھی رکھ لی ہے انہوں نے وہاں پر، تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. دیکھیں جو داڑھی بڑی تھی نا وہ ان کی بڑی تھی درمیان میں، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر 8-10 دن 12 دن ملاقات ہماری نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر لگاتار ملاقاتیں ہوئیں. وہ بڑی کس وجہ سے کہ وہاں پر ان کو شیشہ اور وہ نہیں دیا گیا تھا سامان جو شیو کے لیے ہوتا ہے.
شیپ بعد میں دے دی گئی. بالکل بعد میں جو ہے وہ شیشہ. اچھا اب آ جاتے ہیں باڈی لینگویج. اب باڈی لینگویج جب وہ آئے ہیں اور بڑا دیکھ کے فوراً کہتے ہیں ہاں جی نہیں کیسے ہو, پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا ہوں, آؤ. وہی وہ اسٹائل وہی ہے وہی. اور وہ اسی طرح سے ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. مجھے باقاعدہ طور پر لکھوایا کہ یہ باتیں کرنی ہیں اور یہ میری جو ہے میری طرف سے انسٹرکشنز ہیں اور یہ چیزیں ہیں. اور باہر جا کر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا پوزیشن ہے, پھر ان کے حوالے سے بات کرو. جو لوگ گرفتار ہیں ورک ان کی بیلز کے حوالے سے, ان کا ٹارگٹ ہی باہر کا تھا. اپنی بیلز کے اوپر اپنے معاملے کے اوپر تو انہوں نے بتایا نہیں. کنڈیشنز کے حوالے سے کارکنان اور پارٹی کے دیگر لیڈرز کے بارے میں بات کر. بالکل. اور سیل کے حوالے سے بالکل میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل سیل ہے, اور وہ بھی میرے انسسٹ کرنے کے اوپر کہ نہیں بتائیں. میں نے کہا کھانا کہتے کوئی نہیں خیر ہے. میں نے کہا نہیں بتائیں. ظاہری بات ہے وہ دال ساگ جو بھی وہی دے رہے تھے اس وقت. جو جیل مینیو وہی وہ کھا رہے تھے. اور دوسرے نمبر پر ایک سیل ہے, 4 وہ سیل بنے ہوئے ہیں جن میں سے ایک سیل میں انہیں رکھا ہوا ہے. اور وہاں پر میں نے کہا کہ وہ نواز شریف کی طرح آپ کے پاس بھی کوئی ایئر کنڈیشنرز ہیں؟ اور کہتے ہیں نہیں یہاں پہ ٹیلی ویژن کوئی. میں نے کہا ٹیلی ویژن ہے. کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا پھر کیسے؟ کہتے ہیں بس وہ اوپن سا واش روم. اور ایکسرسائز کرتے ہیں وہاں پہ. ایکسرسائز جو ہے وہ اتنی جگہ نہیں ہے, تنگ جگہ ہے, تھوڑی سی جگہ ہے کوٹ جا, تھوڑا سا ادھر ہی تھوڑا بہت واک ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے. اوپن لان میں تو چھوڑتی ہی نہیں ہے نا, اور ادھر کسی بندے کی ایکسیس ہی نہیں ہے. بکس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے پڑھنے میں قرآن. وائی ناٹ اٹک جیل, وائی ناٹ ان اڈیالہ جیل؟ دیکھیے قانون کے مطابق تو اڈیالہ جیل رکھنا چاہیے تھا کیونکہ جو آرڈر تھا ہمایوں دلاور صاحب کا اس کے اندر اڈیالہ جیل رکھنا تھا, اور اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہاں پر وہ فیسلٹیز یا وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. تو اب ہم نے استدعا کی ہے, اس کے اوپر محفوظ ہے فیصلہ, جیسے پہلے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کسی اور کو اپنا جانشین مانتے ہیں یا ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی رن کریں گے جیل سے بیٹھ کر؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو عوام ہے, جو پاکستان کی عوام ہے, قوم ہے, وہ خان صاحب کو ہی مانتے ہیں اور خان صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں. اور ایسی کوئی کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. آپ کے ساتھ پار پٹانی ہے, کہیں آپ کو یہ کہا انہوں نے کہ نہیں میں اگر نہیں ہوں تو میرے بعد جو ہے نا یہ والے صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک کمیٹی بنا کے گئے تھے, اس میں انہوں نے سارے جو ہے لوگ شامل کیے کہ سارے فیصلے ان کی مشاورت سے ہوں گے اور یہ لوگ جو ہیں اس کمیٹی کو ایڈ کریں گے. اور وہ اس حساب سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور وہ اب اندر ہیں, پھر پیچھے لوگ بھی ہیں. سارے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر وہ بیچارے اٹھا لیے جائیں گے. پرویز الہی صاحب جس وقت اٹک جیل میں گئے ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے؟ پرویز الہی صاحب کی ملاقات نہیں, میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں میری ملاقات نہیں کروائی, لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر آئے ہیں. اور جب میں پرویز الہی صاحب سے کل ملا ادھر کورٹ کے اندر تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا جی سنائیں کیسے کیا معاملات. تو وہ ماشاء اللہ اس طرح سے ڈٹے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک دیوار بنا دی ہے میرے جو ہے وہ بالکل جو سیل کے سامنے اور ہوا بھی نہ باہر جائے, تو یہ کر لیں جتنا انہوں نے کرنا ہے, ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان کے. جب وہ خان صاحب باہر تھے نا جی, اب یہ لگا لیں کہ پچھلی مہینے کی 5 تاریخ سے پہلے تو وہ باہر تھے. تو اس وقت جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی نا, تو ہر روز اگر لیگل حوالے سے میٹنگز ہوتی تھی نا جس میں ان کے کیسز 20-25 کیسز لگے ہوتے تھے, پلاننگ بنانا ہوتا تھا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے نہیں جانا, لاہور میں پیش ہونا ہے اور کس جگہ پہ جانا ہے, میاں والی کا کیا پروگرام ہے, کوئٹہ کی کیا ہماری پلاننگ ہے, سپریم کورٹ رجوع کرنا ہے, کدھر کرنا ہے, کون سی پٹیشن ورکر کے حوالے سے وہ اہم ہے جو سپریم کورٹ میں لے کے جانی ہے, سویلین کمیونٹی ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا. تو وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. اس میں جب میٹنگ ہوتی تھی تو واضح طور پر خان صاحب جو ہیں وہ لسٹ ہم سے منگواتے تھے کہ کتنے ورکرز گرفتار ہیں, کتنے ورکرز کی بیل ہوئی ہے, کتنے ورکرز جو ہیں ان کے اوپر تشدد ہوا, کتنے ورکرز جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور جو جیسے کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کی اور باہر سے پیسے, اور وہ ایک فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا ان سے رابطہ کریں. سیکرٹری جنرل صاحب کو فون کر رہے تھے کہ آپ ان کے لواحقین تک ایکسیس دیں, ان تک پہنچیں, کیونکہ جب فون کیا جاتا تھا ان کے لواحقین کو تو وہ بیچارے آگے آتے نہیں تھے لینے کے لیے, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہم پیسے لیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کراؤ یا کوئی کمپلینٹ کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ نہ ہم نے پیسے لینے ہیں, نہ ہم نے کوئی کمپلینٹ کرنی, کیونکہ ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا تھا. تو خان صاحب کو صحافیوں کے حوالے سے بالکل سارا پتہ ہوتا تھا کہ کون کون لوگ گرفتار ہیں, اور ہر اسپیچ میں وہ خود نام لے رہے ہوتے تھے کہ ان لوگوں کو, عمران ریاض کو, آپ کا, سمیع ابراہیم صاحب کا, سب کا نام لیتے تھے, ایک بندے کا نام لیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز یا ورکرز جو گرفتار ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ طور پر مجھے بھی کہتے تھے کہ کوئی ایسی ویڈیو ہے تو فوراً بھیجو, پھر وہ ٹویٹ کروا دیتے اپنے سوشل میڈیا سے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اور ان کو بھیجتے تھے کہ اس حوالے سے بولیں, کیونکہ
وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان ورکرز کے حوالے سے جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تو آواز جو ہے میں نے ہی اٹھانی، کیونکہ ہر بندے کی آواز دبائی جا رہی ہے. تو پھر وہ آواز اٹھاتے تھے اور جتنی ان سے ہو سکتا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کر پروگرام کرتے تھے اور اسپیسز میں جا کر یہ کرتے تھے، ویلاگز بناتے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ ہر روز کے ویلاگ بناؤ، بتاؤ کیا صورتحال چل رہی. تو یہ سارا وہ خود کرواتے تھے. اب جب اندر گئے ہیں، اندر بھی ساری جب اپڈیٹ جاتے ہیں، ہر بندہ جا کر دیتا ہے کہ یہ پوزیشن ہے، ان کی ضمانت ہوئی ہے، ان کی نہیں ہوئی، یہ غائب ہے. تو وہ جب بھی بات ہوئی ہے نا تو خان صاحب آگے سے مطلب کہتے تھے، جب بتایا جاتا نا کہ اس کا مرڈر ہو گیا تو خان صاحب بڑے ہی مطلب ان کا اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے، آپ بھی ملتے تھے جی تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی ویری رائٹ. نعیم حیدر پنجروتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیگل ٹیم کے انتہائی اہم ممبر، عمران خان صاحب کے اسپوکس پرسن. سر آپ ایکسکلوسیولی اس پوڈ کاسٹ پر تشریف لائے. آپ کو بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ نے جو سیٹ اپ لگایا ہے یہ بہتر، آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس ذریعے سے آپ لوگوں تک اپنی آواز میسیج پہنچا رہے ہیں. بیسیکلی یہی ہے مقصد. جب خان صاحب سے بھی ملے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت آواز بن کے بول رہے ہیں اور لوگوں تک ہمارا پیغام اور یہ جو لا قانونیت ہے یہ میسیج بھجوا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو، آپ کو اسپیشلی یہ سلام ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، پوڈ کاسٹ کا فیڈ بیک بڑا اچھا آ رہا ہے، خاص طور پر پہلی پوڈ کاسٹ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہم نے کی ویٹ سپر وائرل. اور ابھی بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو بھی درست پرسپیکٹو ہے یا ایسپیکٹ ہے اسٹوری کا وہ آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں، چاہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسٹوری آپ تک پہنچتی رہے گی. اجازت دیجیے گا، السلام علیکم.